وصل على رسول نبي حبيب كريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. صدق الله مولانا العظيم. اللہ رب العزت کی اور ثنا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بے پناہ درود و سلام اور آپ کی آل پر بھی بے پناہ درود و سلام. دوستان ذی وقار، ہماری گفتگو کا سلسلہ انسان کے خطرناک ترین دشمن کون سے ہیں، اس حوالے سے تیسرے اہم ترین دشمن پر ہماری گفتگو پہنچ چکی تھی. پہلا سب سے بڑا دشمن جو انسان کا ہے وہ نفس ہے، اس پہ ہم نے بات کی. دوسرا انسان کا دشمن دنیا ہے، کس طرح ہے، اس پہ ہم نے بات کی. اور تیسرا انسان کا دشمن ہے شیطان. یہ کتنا خطرناک دشمن ہے، آج ہم اس پہ بات کریں گے. ویسے تو ایک اس دشمن کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کیا جائے تو ایک دشمن کے حوالے سے پورا سال کی گفتگو میں کروں تو وہ ختم میں نہیں ہونے کو آئے گی. لیکن میرا مقصود آپ تک ایک پیغام پہنچانا ہے تو سمجھ میں آ جائے یہ دشمن ہے کیا اور ان سے بچنے کا طریقہ بھی کیا ہے. عمومی طور پہ یہ جو چار دشمن ہیں ان میں سے شیطان کو ہر بندہ کہنے کی حد تک اپنا دشمن سمجھتا ہے. نفس ہو گئی، دنیا ہو گئی، مخلوق ہو گئی، اس کو تو ہم کہنے کی حد تک بھی دشمن نہیں سمجھتے. لیکن اتنی ہاؤ ناؤ ہمیں ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے. لیکن کیا واقعی ہم عملاً زندگی میں اس کو دشمن سمجھ کر اس کے ساتھ نبرد آزما ہوتے ہیں؟ کوئی کشتی اس کے ساتھ لڑی ہم نے کبھی، پھر کبھی سوچا کہ فتح کس کی ہماری ہوئی ہے اس کی، یا ہم نے کبھی کسی سے پوچھا ہو، کسی ماہر سے شیطان کو کشتی گرانے والا کسی ایسے بندے سے ہم نے کبھی پوچھا کہ یار شیطان کو اگر گرانا ہو، شکست دینی ہو تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ یا ہم نے کبھی کسی سے پوچھا کہ شیطان اپنے ہتھ کنڈے کن راہوں سے استعمال کر کے ہمیں وہ بہکاتا ہے، گمراہ کرتا ہے؟ یہ عنوانات آج ہماری زندگی میں نہیں ہے. نہ ہم نے کبھی اپنی اولادوں کو یہ عنوانات سکھائے، نہ خود کبھی سیکھے. دشمن کے جب تک وار روکنے کے لیے آپ اپنی جیسے ریاست کی باؤنڈری کو محفوظ نہ بنائیں تو ریاست کے اندر کوئی چیز بھی محفوظ نہیں ہوتی. اسی طریقے سے انسان کی جسمانی سلطنت، روحانی سلطنت جو ہے، اس میں جو دشمن حملہ کرتے ہیں، جب تک ہم ان کے مقابلے میں اپنی فوج، اپنی طاقت تیار نہیں کریں گے، ہم ان دشمنوں کو مار بھگانے کی طاقت نہیں رکھیں گے. اور ہماری جسمانی اور روحانی سلطنت کا بھی وہی حال ہوگا
جو اہل فلسطین کا ہو. یہ میں نے جملہ آپ کو سمجھانے کے لیے نہیں کہا. جیسے آپ دیکھیں نا عرب فلسطین اسرائیل کا مسئلہ وہ آج کا تو نہیں ہے. 1940 سے چلا آ رہا ہے. 1940 کے بعد یہودی آباد ہوتے 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 پھر انہوں نے اپنی فوجیں بنائیں, پھر انہوں نے اپنے ہتھیار بنائے, پھر انہوں نے جنگیں 1960 میں, 62 میں, 65 میں, 67 میں کئی جنگیں انہوں نے لڑی عربوں کے ساتھ. اور اب کرتے 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 وہ اتنی بڑی طاقت بن گئی کہ ایک چھوٹا سا ملک, اس کی مصنوعات دنیا کے ہر ملک میں ملتی ہیں. اب آپ مصنوعات کا بائیکاٹ آج کل جو کیا جا رہا ہے وہ کس کی جی؟ اسرائیل. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اسرائیل تو 1940 کے بعد وہاں پہ بسنا شروع ہو گیا, ابھی تک ہم نے اس کو تسلیم بھی نہیں کیا. تو وہ جو اس سے پہلے وہاں مسلمان صدیوں سے چلے آ رہے تھے, جن کی سرزمین تھی, جن کے پاس وہ ساری ریاست تھی, ان کی فوج کہاں پر ہے, ان کا اسلحہ کہاں پر ہے, ان کے ٹینک, ان کی توپیں, ان کے جہاز وہ کہاں پر ہے, ان کی مصنوعات کہاں پر ہے. کوئی بندہ مجھے بتا دے کہ میں نے کوئی مصنوعات دیکھی جس میں لکھا ہوا تھا مین از پیلسٹائن. سوال تو یہ ہے نا, یہ شعوری سطح کی میں چلتا ہے. یہ بات درست ہے کہ بطور مسلمان ساری دنیا کا فرض ہے اہل اسلام کا ان کی مدد کرے, ان کا خیال کرے, اس سے کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن آپ کے محلے میں ایک شخص ہے, وہ اپنا گھر بناتا ہے اور گھر کو اندر سے پلسٹر کرتا ہے, اینٹیں بڑی خوبصورت لگاتا ہے, ماربل بڑا خوبصورت لگاتا ہے, کچن بڑا خوبصورت بناتا ہے, ڈائننگ روم بڑا خوبصورت بناتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد وہ اپنے بیڈ روم بڑے خوبصورت بناتا ہے, ٹی وی لانچ بڑے خوبصورت بناتا ہے, لیکن وہ اس پہ حفاظتی دروازے, تالے, اس کا بندوبست نہیں کرتا. اگر کوئی چور ڈاکو گھس آ جائے تو محلے والوں کی بھی ذمہ داری ہے خیال رکھیں, لیکن محلے والے آخر میں ایک بات وہ کہیں گے بھائی یہ خود کہاں سویا ہوا تھا, اس نے خود کہاں دروازے کیوں نہیں لگائے, اندر قیمتی چیزیں کیوں رکھی. یہ ہے نا عقل کی بات. دنیا میں اس کو نچوڑ لیا جاتا ہے, اس کو چوس لیا جاتا ہے. جو شخص اپنی حفاظت کے اقدامات خود نہیں کرتا, چور ڈاکو ہر شکل میں دنیا میں پائے جاتے ہیں, وہ لوٹ لیتے ہیں, وہ عزتیں لوٹ لیتے ہیں, وہ مال لوٹ لیتے ہیں, وہ انسان کا سب کچھ برباد کر دیتے ہیں. جس طریقے سے میں نے یہ مثال ظاہری دنیا کی دی, اس طریقے سے ہماری ایک جسم کی ریاست ہے, یہ بڑے قیمتی ہمارے پاس اللہ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں. آنکھیں ہیں, کان ہے, ہاتھ ہے, پاؤں ہیں. ان کی قیمت اور بڑھ جاتی ہے جب یہ اللہ رسول کے مطابق استعمال ہوتا ہے. ان کی قیمت بڑھ جاتی ہے. اور اگر اس کے اپوزٹ استعمال ہوتے ہیں, دشمن استعمال کرتے ہیں, ہتھیار ہمارے, چیزیں ہماری, آنکھیں اللہ کی دی ہوئی, استعمال شیطان کے طریقے پر ہوتے ہیں. کان اللہ کے دیے ہوئے, سنائی شیطان کی اذان جا رہی ہے. ہاتھ اللہ کے دیے ہوئے, اسے چوریاں, چکاریاں, غلط چیزوں میں استعمال, لوگوں کو مار پیٹ میں استعمال. زبان اللہ کی دی ہوئی, گالی گلوچ, فتنے, جھگڑے میں استعمال. اس کا معنی یہ ہے کہ دشمن اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ وہ ہمارے وجود کے اندر گھس کے ہمارے ہی اسلحے سے ہم ہی برباد کر رہا ہے. اور ہم فلسطین کو تو آزاد کرانے چلے, اس کو کون آزاد کرائے گا؟ وہ اسی لیے نہیں آزاد ہو رہا ہماری قوتوں سے کہ ہم نے اس کو بھی آزاد نہیں کرا. یہ کچھ سوالیہ نشان آپ کے ذہنوں پہ چھوڑ رہے ہیں. ہم ہر حوالے سے شکست خوردہ ہو چکے ہیں. وہ جو خطرناک دشمن ہمارے وجود کی ریاست پہ حملہ کرنے والے, ان میں سے تیسرا دشمن میں نے بتایا شیطان ہے. آئیے ذرا قرآن مجید سے پہلے پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے یہ کتنا خطرناک دشمن ہے اور یہ کیا کچھ کر سکتا ہے. ویسے تو قرآن مجید میں جا بجا اس میں مضامین ہیں, مگر میں صرف ایک ہی جگہ سے پڑھوں گا, سورہ اعراف سے. یہ 7واں سورہ ہے. اس میں اللہ نے ایک ہی مقام پہ بڑی تفصیل سے اس کا ذکر کیا. پہلے اللہ پاک نے بتایا اچھے اعمال والوں کو کیا ملے گا, برے اعمال والوں کو کیا ملے گا. پھر مضمون آ گیا آیت نمبر 11, پہلا رکوع ختم ہوا اور دوسرا رکوع شروع ہوا. اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ, ہم نے تمہیں پیدا کیا.
ثم صورناکم، پھر ہم نے تمہیں خوبصورت صورتیں عطا کی، یعنی صورت گری کی انسان کی. ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، جب صورت گری ہو گئی، صورت انسان بن گئی، تو پھر ہم نے ملائکہ سے کہا کہ اس آدم کو، اس آدمی کو سجدہ کریں. فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا، ایک نے نہیں کیا. الا، مگر ایک نے نہیں کیا. وہ کون تھا؟ ابلیس تھا، شیطان تھا. لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل تھا. شیطان نے پہلے دن ہی آدم کو سجدہ دیا، آدم کے سامنے نہیں جھکا. آدم کی اس نے کہا میں نہیں مانوں گا، یعنی دشمنی پہ اتر آیا. قال، اللہ نے پوچھا ما منعک، آپ کو کس چیز نے منع کیا؟ اللہ تسجد، کہ تو سجدہ نہیں کرتا. اذ امرتک، حالانکہ تجھے میں نے حکم دیا. اللہ کہتا میں نے حکم دیا، تو میرے حکم کو دیکھتا. بھائی آدم سے کوئی تیری دشمنی تھی، اس کو بھی چھوڑ دیتا. جیسے بٹیرے کہتے ہیں یار بچے مہربانی کر، میری شکل دیکھ، میرے چٹے بال دیکھ، کچھ حیا کر. اللہ نے کہا تو ادھر نہ دیکھتا، مجھے دیکھتا، میں نے حکم دیا تھا. وہ کہنے لگا قال انا خیر منہ، اللہ جی ساری باتیں ٹھیک ہے، پر میں اس سے زیادہ بہتر اور خیر کے راستے. آدم کے کمپیریٹیولی اس کے اندر تکبر آیا، اس کے اندر رعونت آئی. اس نے کہا جی میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار، مجھے تو نے بنایا آگ سے، وخلقتہ من طین، اسے تو نے بنایا مٹی سے. آگ مٹی کے مقابلے میں کیونکہ بہتر ہے، لہذا میں اس سے بہتر ہوں. قال فاہبط منہا وما یکون لک ان تتکبر فیہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا فاہبط منہا، تو میرے حکم کو اہمیت نہیں دیتا، اپنی انا اور اپنی بہتری اور اپنے آپ کو خوبصورت سمجھ رہا، حسین سمجھ رہا، چل نکل یہاں سے، نکل جا. وما یکون لک ان تتکبر فیہا، فرمایا تجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تو یہاں پر ہمارے پاس بھی رہے اور تکبر بھی کرے. یعنی جو اللہ کی معیت اور معرفت میں چلا جاتا ہے اس کے لیے بھی وہاں تکبر کی کوئی گنجائش نہیں رہتی. فرمایا فاخرج انک من الصاغرین، نکل جا یہاں سے، تو صاغرین چھوٹوں میں شمار ہو گیا ہے، ذلیل و خوار ہو گیا ہے. چھوٹا وہی ہوتا ہے بڑا نکاح کام کیا تھا، گھٹیا کام، جس کو گھٹیا کہتے ہیں چھوٹا. تو ان گھٹیا میں ذلیلوں میں شامل ہو گیا، نکل گیا یہاں سے. پھر فرمایا قال انظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا مجھے مہلت دو، انظرنی الی یوم یبعثون، قیامت کی صبح طلوع ہونے تک. شیطان نے آدم یعنی آدمیوں کی اور انسانیت کی مخالفت اور دشمنی کے لیے اللہ سے مہلت مانگی قیامت تک. قال انک من المنظرین، اللہ نے کہا جا میں نے تمہیں مہلت دے دی. تو ان میں شامل ہو گیا جنہوں نے مہلت لی اور ہم نے دے دی. اب اللہ نے اس کو مہلت دے دی. یہ مشیت اب کیا ہے، یہ غلط پورا عنوان ہے. کیوں مہلت دی؟ نہ دیتا آج کتنی آسانی ہوتی، لیکن دے دی مہلت. قال، اب اس میں جب مہلت مل گئی نا، اس نے اللہ کی بارگاہ میں کہا اب اللہ نے کس کام کے لیے مہلت دی تھی وہ آگے شیطان بتا رہا ہے. فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک مستقیم، اس نے کہا پھر ٹھیک ہے مہلت تو نے مجھے دے دی ہے، اب میں قسم کھاتا ہوں، اب میں قسم کھاتا ہوں تو نے مجھے گمراہ کیا. اللہ کو کہتا ہے تو نے مجھے گمراہ کیا، میں اچھا بھلا بڑے استادوں میں بیٹھا ہوا تھا، تو نے مجھے نکالا، تو نے مجھے گمراہ کیا. میں قسم کھا کے کہتا ہوں لأقعدن لهم صراطک المستقیم، میں اس آدم کو یا اس کی نسل کو صراط مستقیم پہ نہیں رہنے دوں گا، وہاں سے اب میں ان کو اغوا کر کے بھیجوں گا. تو نے مجھے اغوا کیا، تو نے مجھے گمراہ کیا، میں انہیں گمراہ کروں گا. یہ میرے تیرے ساتھ ایک معاہدہ ہو گیا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے معاہدہ ہو گیا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم، اب شیطان نے بتایا کہ میں آدم پہ حملے کن کن ڈائریکشن سے، کن کن سمتوں سے، کن کن اطراف و جہتوں سے حملے کروں گا. اس نے اپنا سارا، اللہ نے دیکھے نا سارا اس کے ساتھ جو ایگریمنٹ طے پایا وہ سارا قرآن میں بتا دیا کہ شیطان بندے پر کہاں سے حملہ کرے گا، کون سے محاذ ہیں جہاں سے اس نے آپ کی اس حدود میں داخل ہونا ہے. اس نے فرمایا ثم لآتینہم، پھر میں ان کے اوپر آؤں گا حملہ کرنے کے لیے، من بین ایدیہم، ان کے سامنے،
من خلفہم اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم اور دائیں طرف سے، وعن شمائلہم اور بائیں طرف سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین اور تو پائے گا اپنے اکثر بندوں کو کہ وہ تیرے شکر گزار نہیں رہیں گے، میرے پیچھے چل پڑیں گے۔ ازل میں کہیں جناب ڈسیزن ہو رہی ہیں، باتیں ہو رہی ہیں اور قرآن ہمیں بتا رہا ہے 4 سمتیں آپ نے سنی ہوئی ہیں، مشرق مغرب شمال جنوب، آگے پیچھے دائیں بائیں، اس نے ایک بھی نہیں چھوڑی۔ اس نے کہا میں چاروں اطراف سے انسانوں پر، آدمیوں پر حملہ کروں گا، اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ اکثر کو تو اب اس کے بعد شکر گزار نہیں پائے گا، لا تجد نہیں پائے گا اکثرہم میرے شکار جو لوگ ہوں گے ان میں سے تو اکثر کو نہیں پائے گا شاکرین شکر کرنے والا بندہ۔ یہ ایک اصول ہو گئی، اور یہ ایسے ہی ہوا جیسے قرآن جھوٹی کتاب تو نہیں ہے، سچی کتاب ہے۔ قال اخرج منها مذموما مدحورا، اس نے کہا چل نکل یہاں سے، تو مذموم بھی ہے اور مدحور بھی ہے، یعنی تو ذلیل بھی ہوگا اور مردود بھی بنے گا۔ یہ اللہ نے اس کو برا بھلا کہا، نکال دیا۔ لمن تبعک منہم، اور پھر فرمایا جو کوئی تیری پیروی کرے گا، لمن جو کوئی بھی تبعک تیرے پیچھے چلے گا، تیری اتباع کرے گا، منہم ان میں سے میرے بندوں میں سے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، تو میں ضرور تم سب سے دوزخ بھر دوں گا۔ یعنی شیطان کے بہکانے پہ بہک جانے والوں کو اللہ نے 1 سیکنڈ میں کہہ دیا ان سے دوزخ بھر دوں۔ یعنی شیطان بندے کو دوزخی بنا دیتا ہے جی۔ یہ وہ دشمن ہے جو براہ راست بندے کو دوزخ میں پہنچا کر دم لیتا ہے، دوزخ تک ساتھ جاتا ہے، اندر نہیں جائے گا۔ یہ بھی دانا ہے یہاں ایک بڑی مزے کی بات آپ کو، اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی اس کو برا بھلا کہا نا، اس صورت میں بھی میں نے ابھی پیچھے دیکھیں یہ آیت پڑھی، جب اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، اس سے بات چیت ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اس نے جو مہلت مانگی ہوئی اللہ نے دی کہاں تھا کہ اِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور سورہ باقی حجر میں پڑھیں، دیگر مقامات میں پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہی کہا کہ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، شیطان پہ لعنت برستی رہے گی قیامت والے دن تک۔ اس کے بعد کیا ہوگا یہ نہیں پتا، اس کی ڈیوٹی پوری ہو جائے گی اس کے بعد، اور ڈیوٹی پوری ہونے کے بعد وہ تو کہے گا نا میری ڈیوٹی تو نے لگائی تھی میں نے پوری کر دی، آگے جہنم تک تو وہ ہمیں لے کے جائے گا، اندر ہمیں جانا پڑے گا۔ یہ ذہن میں رکھیں، وہ ساتھ اندر چلا جاتا پھر بھی کہتے چلو کوئی وہاں کام آ جائے گا، کوئی ممکن ہے جناب کوئی مدد کر دے، کوئی ہیلپ کر دے، مگر وہ ایسا دشمن ہے کہ وہ جہنم کے دروازے تک ساتھ جائے گا کہ اس کو اندر ضرور پھینکوانا ہے، پھر کہے گا بائے بائے، اب تیری اپنی جگہ میری، اس کی کیا جگہ ہمیں نہیں پتہ۔ یہ ذہن میں رکھیں۔ اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ سارا مضمون بیان کر کے اس کی ساری جہتیں بتا دی، کہاں کہاں سے وہ حملہ کرے گا اور اکثر ہم میں سے کیا نکلیں گے وہ بھی بتا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے جو بندہ تیری اتباع کرے گا میں ان سب کو دوزخ میں ڈالوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد دیکھیں اب آدم، اب اس کا کام شروع ہوا، کیسے شروع ہوا، آدمیوں کو کیسے اس نے بھٹکانا، کیونکہ اس کا پہلا واقعہ بھی اللہ نے قرآن مجید میں پورا بیان کر دیا تاکہ ہمارے لیے حجت و دلیل بن جائے۔ وہ کیسے فرمایا وَيَا آدم، اب آدم کو تو پتا تھا یہ میرا دشمن ہے، میرے سامنے نہیں جھکا، سجدہ نہیں کیا، اللہ کے امر کو توڑا، یعنی میرا دشمن بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو کہا اسکن انت وزوجک الجنہ، تو اور تیری بیگم دونوں جنت میں رہیں، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، جہاں جنت میں تمہارا جی چاہے کھایا کرو پیا کرو، ساری آزادی ہے، پوری جنت تمہاری ہے، لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، ایک بوٹا ایسا اس کے قریب نہیں آنا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ ظالم بن جاؤ۔ اب ہے جنت اور ایک ہی بوٹا لگایا، زیادہ بوٹے بھی نہیں ہیں۔ ہی یہ واحد کی ضمیر ہے کہ بس یہ ایک پودا جو ہے، یاد ہوتے بہت سارے پودے ہوتے مکس ہوتے، چلو غلطی کا امکان تھا، ایک یہ اکیلا الگ کر کے بتائیے اس کے قریب نہیں جانا، ظالم بن جائے۔
اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس نے اب یہ ہے بھی جنت میں، ابھی جنت سے نکالا بھی نہیں، اللہ نے اپنے عرش سے اتارا، جنت سے نہیں نکالا۔ اگر یہ جنت میں شکاری شکار کر سکتا ہے تو دنیا میں کیوں نہیں کرے گا؟ آپ دیکھیے گا، فوسوس لہما الشیطان، یہ نہیں کہ صرف ہوا، آدم ہوا دونوں کو اس نے وسوسہ ڈالا، یعنی یہ وسوسے ڈالتا ہے، یہ بہکاتا ہے اندر سے انسان کو، لیبدی لہما ما اوری عنہما من سوءتہما سوآتہما۔ اب یہ سنیے گا اس نے کیا کہا، اس نے کیسے گمراہ کیا، یہ پورا واقعہ قرآن مجید نے نقل کیا۔ اس نے کہا جی کہ یہ جو آپ کی شرمگاہیں، اب اس نے وسوسہ کیوں ڈالا، وہ چاہتا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بتا رہا لیبدی لہما، ان دونوں کے لیے وہ دکھا دے، ما اوری عنہما، ان دونوں کی شرمگاہیں انہیں دکھا دے۔ یہ اس کا پلان تھا، اور دیکھیں خطرناک پلان تھا، ڈائریکٹ وہ کہاں پر گیا؟ کوئی آنکھوں سے، کوئی ہاتھوں سے، کوئی زبان سے ابھی اس نے نہیں وار کیا، کہاں پہ وار کیا؟ ان کی شرمگاہیں جو ڈھکی ہوئی تھی، جو چھپی ہوئی تھی، آدم اور حوا نے اپنی شرمگاہیں نہیں دیکھی تھی، وہ انہیں دکھا دے۔ من سوآتہما، وقال، اور وہ کہنے لگا ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرۃ، تمہیں پتہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت کے پاس آنے سے کیوں منع کیا؟ الا ان تکونا ملکین، صرف اس لیے کہ اگر تم نے اس درخت سے کچھ کھا لیا تو تم فرشتے بن جاؤ گے۔ کیا بن جاؤ گے؟ ملکین، دونوں فرشتے بن جاؤ گے، فرشتے بن جاؤ گے، نوری بن جاؤ گے، نوری بن جاؤ گے تو مجھے نہ گناہ، نہ مسئلہ، نہ پرابلم، نہ پریشانی۔ کیا مشورہ دیا، بزرگی والا مشورہ دیا، بڑے بزرگ بن جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ او تکونا من الخالدین، اگر وہ فرشتے نہ بھی بن رہے، تکونا من الخالدین، اس نے وہ پچھلا سارا شجرہ نکالا، ڈیٹا نکالا، کہ اللہ نے کہا تھا میں زمین پہ خلیفہ بناؤں گا، وہ تو تمہیں زمین پہ بھیجنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے کہا اس سے دور رہنا، کیونکہ ہم نے یہ کھایا ہوا ہے، جی تمہیں کیا پتا، ہمیں یہ پتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، میں نے اتنی کچھ کر دی، تمہارے سجدہ بھی نہیں کیا سارا، پھر بھی جنت میں باہر تھوڑا ہی نکلا، تم بھی کھا لو گے، ہمیشہ جنت میں رہو گے، یہاں سے نکالیں گے۔ اور بظاہر دلیل ٹھیک تھی، بظاہر شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اللہ سے بحث مباحثہ کیا، سارا کچھ کیا، پھر بھی جنت میں ابھی تک نکلا نہیں ہے۔ اس نے کہا اصل محل تو جنت ہے بھائی، ادھر سے تمہیں اللہ نکلنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا پھر رہنا چاہتے ہو تو یہ راز ہے، ورنہ اللہ نکال دے گا۔ دیکھیں اس نے کس انداز میں حملہ کیا، اور یہ میں پہلی گفتگو میں کہہ چکا ہوں کہ نفس پلیت پلیت جگیتا اسی اصل پلیت دے نہ سکتی، انسان اصل میں پلیت دیتا ہے کہ نفس نے کیا۔ کہ پھر وہ ہوا کے نفس میں یہ بات آئی، انہوں نے آدم سے مشورہ کیا، کرتے کراتے انہوں نے وہ کھا لیا۔ وقاسمہما، اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس نے قسم کھائی دونوں کے سامنے۔ یہ قسمیں جو لوگ کھاتے ہیں نا، یہ غور کرنا ضرور۔ ایک اس نے پہلے قسم کھائی کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کو تیری راہ سے گمراہ کروں گا۔ اب انہوں نے آدم اور حوا دونوں کے سامنے دو قسمیں کھائیں، وقاسمہما، انہوں نے دونوں کے سامنے انہوں نے قسمیں کھائیں، انی لکما لمن الناصحین، میں تمہارے ساتھ ہوں بطور خیر خواہ، میں تو نصیحت کرنے والا ہوں، میں تو تمہیں بتانے والا ہوں۔ ناصح بن کے، صالح بن کے، نیک بن کے، اچھا بن کے، ان دونوں کا ہمدرد بن کے حملہ کر رہا ہے، کہتا میں تمہارے ساتھ ہوں جی، تو میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، سمجھ جاؤ۔ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، بس اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ اس کے فریب کے راستے پہ چل پڑے۔ یعنی آدمی کتنا کمزور ہے کہ اللہ براہ راست منع کر رہا ہے کہ نہیں جانا، مگر اللہ بتا رہا ہے اس کے وسوسے میں آئے اور چل پڑے۔ یہ بعد والوں کے لیے دلیل بنانا تھا کہ اس سے کتنا آپ نے خیال رکھنا ہوگا اپنے آپ کو بچانے کی۔ فلما ذاق الشجرۃ تھا، جیسے ہی انہوں نے وہ ذائقہ چکھا اس درخت کا، بدت لہما سوءتہما، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ چکھنے کی دیر تھی، ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئی، ننگے ہو گئے، شرمگاہیں ظاہر ہو گئی۔
وَطَفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور اپنی وہ شرمگاہوں کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگ گئے. وَنَادَاهُمَا، ان کے رب نے انہیں آواز لگائی، أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اس کے بدلے جانا درخت کے پاس. وَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ، دونوں کہنے لگے إِنَّ الشَّيْطَانَ، بے شک شیطان، لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، ہم دونوں کا دشمن بنا، کھلا دشمن ثابت ہو. یعنی یہ آدم اور حوا نے مانا، اللہ نے ان سے بھی منوا لیا کہ کھلا دشمن شیطان ہے. اب انہوں نے کہا لا، دونوں کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ دعا انہوں نے کی. اب یہاں تک قرآن نے یہ مضمون لایا آیت نمبر 25 تک. آیت نمبر 23. یہ پوری سیریز اللہ پاک نے بیان کر دی اس دشمنی کی. یہاں پر آدم علیہ السلام اور حوا کا توبہ کرنا اور اللہ کو ان کو معاف کرنا. اس پر حدیث ہے مسند احمد بن حنبل کی 20,237 غالباً اس کا نمبر ہے. امام بہقی نے بھی اس کو روایت کیا اور علامہ ناصر البانی نے اپنی صحیح حدیث کا مجموعہ لکھا، اس میں بھی 102 نمبر پہ نے اس حدیث کی تخریج بیان کی کہ شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں ایک قسم کھائی اور کہا میں گمراہ کروں گا تیرے بندوں کو. اللہ تعالیٰ نے جواب میں 2 قسمیں کھائی. کہا فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے میری عزت و جلال کی قسم. 2 قسمیں، عزتی و جلالی، 2 قسمیں کھائی. اور قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کیا کہا جواب میں؟ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کہا کہ جو میرا بندہ بھی تیرے بہکانے میں آ کر گناہ کرنے کے بعد میری بارگاہ میں معافی کے لیے استغفار پڑھتا چلا جائے گا، میں 2 قسمیں کھا کے کہتا ہوں میں انہیں معاف بھی کروا جاؤں گا. یہ پیکیج اللہ نے دے دی. ٹھیک ہے، اس نے 1 قسم کھائی، اب اللہ نے 2 قسمیں کھائی ہے کہ میں معاف کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ صدق کے دل سے میری بارگاہ میں استغفار پڑھ کے، کیونکہ لفظ حدیث کے لَأَغْفِرُ لَهُمْ مَسْتَغْفِرُوا لِي، ان کو لازماً معاف کر کے چھوڑوں گا جو میری بارگاہ میں استغفار کرنے والے بن گئے. اب آپ گرامی ذرا ٹھہر کے اس مضمون کو سننا، کوئی بات تاکہ ادھر ادھر مت ہو جائے. اس نے کہا میں 4 سمتوں سے آ کر اللہ تیرے بندوں کو شکار کروں گا اور اکثر کو تو اپنا ناشکرہ پائے گا. جب یہ گفتگو ہو رہی تھی تو فرشتے سن رہے تھے، فرشتے متعجب ہو گئے، حیران ہو گئے، یہ اس نے کیا کہہ دیا مردود نے. اللہ نے فرشتوں سے پوچھا فرشتوں یہ بتاؤ تم پریشان کیوں ہو؟ انہوں نے کہا یا اللہ اب تو آدمی نہیں بچ پائے گا، اب تو آدمی نہیں بچ پائے گا. اس نے 4 سمتوں سے کہہ دیا ہے، تو نے اتنی طاقت دی ہے تو اس نے کہا ہے تو بندہ دائیں بھی شیطان، بائیں بھی شیطان، آگے بھی شیطان، پیچھے بھی شیطان، کدھر جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا میرے فرشتوں 2 سمتیں یہ ظالم بھول گیا ہے، 2 سمتیں اور بھی ہیں تو یہ بھول گیا ہے، اور وہی 2 راستے میرے بندوں اور میرے درمیان کھلے رہیں گے. یا اللہ کو کون سے 2 راستے ہیں؟ فرمایا 1 سمت اوپر کی ہے، 1 سمت نیچے کی. 1 سمت اوپر، 1 سمت نیچے. آوروں کو ذرا توجہ کرنا بھائی، میں جو باتیں کہنے جا رہا ہوں. اوپر والی سمت اللہ نے کہا فرشتوں میں نے بندہ بھیج دیا ہے، میں قرآن بھیجوں گا، میں جگہ بجا انہیں کہوں گا مجھ سے مانگو دعائیں کرو میں قبول کروں گا، اپنے راستے کھولوں گا. میرے بندے جب پریشان ہو کے اس کے چکروں میں آ کر اس کے جالوں میں پھنسنے کے بعد جب میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں گے توبہ کے لیے، معافی کے لیے، ان کی ہاتھوں کا رخ نہ دائیں ہوگا نہ بائیں ہوگا نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا، اس کے ہاتھ کی ہتھیلیوں کا رخ میری رحمت کی طرف ہوگا. اب مجھ پر لازم ہوگا اس سیم شیطان ان کی ہتھیلیوں کو میری بارگاہ سے رحمت کی خیرات لینے سے روک نہیں سکے گا. اس نے اوپر کی سمت نہیں بولی، بندے کا رخ ہاتھوں کا اوپر ہوگا، میری رحمت کا نیچے ہوگا، میں بندے کے دامن کو اپنی رحمت سے بھر دوں گا.
کے اٹھاتے ہیں. میری طرف دیکھیں, کیا دعا کے دیکھنا نا لوگوں نے. آپ یہ ہاتھ کدھر ہے, کدھر ہے, ہاتھ کیسے اٹھانے, یوں کر کے ہاتھ اٹھایا کرے تاکہ پتہ چلے آپ کس کی بارگاہ سے مانگ رہے ہیں. یہ حکمت میں نے بتائی. دوسری سمت ہے نیچے کی. اوروں کو اللہ نے کہا فرشتو, میرا بندہ جو میرا ہوگا نا, اس کے باہر چلیں گے, یہ بہکائے گا, یہ گناہ بھی کروا دے گا. گناہ کر کے میرا بندہ نادم ہوگا کہ میں نے رب کی نافرمانی کی, وہ اپنی آنکھیں جھکائے گا. آنکھ جھکتی ہے تو کدھر جاتی ہے, نیچے کی طرف. آنسو بہائے گا اور پھر اپنی جبین کو جس میں انسان کو یہ فخر, تکبر اور خدا جانے کیا کیا بھرے گا, وہ اپنی جبین کو میری بارگاہ میں رکھ کے سجدہ کرے گا. سجدے میں بندے کا رخ عین نیچے ہوتا ہے, نہ دائیں نہ بائیں, نہ آگے نہ پیچھے. اللہ کہتا ہے جب اس کا رخ, اس کی پیشانی کا, ناک کا میری زمین کی طرف ہوگا, یہ وہ سمت ہے جس کی طرف شیطان نے کہا میں نہیں آؤں گا. اب میرے بندے جو سجدے کی حالت میں, اس کی اور رب کے درمیان میں شیطان اور کوئی تیسری طاقت نہیں ہوگی. وہ حالت سجدہ میں سوال کرتا چلا جائے گا, میں ادا کرتا جائے گا. یہ تھی یا ایسے ہم کیا کر رہے ہیں. آپ شیطان کے اوچھے ہتھ گنڈے بتا رہا ہوں تو کس طرح سے شکار کرتا ہے. سمتیں تو بتا دوں, اب اس کے شکار کے طریقے بتانے. سب سے پہلے شیطان یہ کام کرتا ہے کہ بندے کو نیکی سے متنفر کرتا ہے. اچھے کاموں سے, بھلے کاموں سے, خیر کے کاموں سے دوری پیدا کروا دیتا ہے. یہ پہلا اس کا کام ہے. جب بندے کو نیکی کی دعوت ملے اور وہ کہ یار نہیں, میں نے نہیں جانا, سمجھ نہیں, اس کا وار چل گیا ہے. ایک بے نمازی بندے کو آپ نے کہا چلو بھائی نماز پڑھے, تو جب تسی چلو جی, آپ جائیں جی, بس تسی پڑھاؤ جی, سمجھ نہیں. اس کے اوپر اس کا وار چل چکا ہے. شیطان کے پنجرے میں یہ بند ہو چکا ہے, کیونکہ اللہ کی نماز بندہ نہیں پڑھتا کلمہ پڑھنے کے باوجود. کسی کو آپ کہتے ہیں یار وہ بندے لڑ پڑے ہیں یار, آئیں ان کو چھڑا دیتے ہیں, نیکی کا کام ہے. کہتا نہیں تسی چلو جی, آج کل نیکی کا زمانہ نہیں, تو سمجھ نہیں اس کو بھی اس نے پنجرے میں دبوچ رکھا. جب کسی نیکی کے کام سے اپنی طبیعت ہیزیٹیٹ کرے, ہچکچائے, ادھر نہ جانے پائے, تو سمجھ لیں کہ میں کس کے پنجرے میں آ گیا ہوں, شیطان کے. اس کا پہلا بات ہے. اور ہم میں سے آپ کو اکثریت یہیں پہ نظر آئے گی نیکی سے دور. ایک محلے کی آبادی کے نہیں, اس کے بعد نمازی کے نہیں. یہ پہلی چیز. دوسرا حربہ بتا رہا ہوں, دوسرا ہتھ کنڈا شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے یار یہ نماز تو پڑھنا چاہتا ہے, یہ نیکی تو کرنا چاہتا ہے, متنفر نہیں ہوا, بیزار نہیں ہوا نیکی سے. اب وہ کیا کرتا ہے, وہ اب خیالات کی دنیا میں جا کے وسوسہ ڈالتا ہے اور اس میں تاخیری حربوں کو استعمال کر کے بندے سے نیکی اور خیر کے کام میں تاخیر کرواتا ہے. کیسے؟ نماز کوئی ٹائم ہوگا, چلو نماز کیا پڑھ لیں گے, بیٹھے. یہ نہیں کہتے کہ نہیں پڑھیں گے, پڑھیں گے, بڑا ٹائم ہے. یا کسی دن انہیں پکا ارادہ کر کے آج تو نماز پڑھنی پڑتی, پھر شیطان اچانک خیال کرے آج تیرے کپڑے صحیح نہیں ہیں, آج فلانا کام صحیح نہیں, آج یہ نہیں ہے, چلو کل سے میں پکی پڑھوں گا. کئی بچے ماں باپ کو کہتے ہیں نہیں جی کل سے سارا یہ کام صحیح ہوا, آج چھٹی دینے کا. یہ جب کل آ جائے تو سمجھ لیں شیطان کا تاخیری حربہ اور پنجرہ استعمال ہو گیا. یہ اس کا دوسرا بات ہوتا ہے. پہلا تو نیکی سے متنفر کر کے دور کر دینا خیر کے کام سے. دوسرا یہ کہ خیر کے کام میں تاخیری حربے استعمال کرنا. تیسرا بات لوگوں کو بڑا خطرناک شیطان کا ہوتا ہے. اب بندہ تیار ہے جی میں نے یہ نیکی کا کام کرنا, کسی قیمت میں بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. شیطان اس میں اسے اجرت پسندی کروا دیتا ہے, جلدی کروا دیتا ہے.
اجرت میں کام بگڑ جاتا ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. آپ ایک ولیمے میں گئے کھانا کھانے کے لیے، یا کسی کے ساتھ مل کے اپنے کھانا کھانا چاہا، تو نماز کا ٹائم بھی ہو گیا اور آپ نماز پڑھنے والے تھے. اب شیطان نے کہا بھائی یہ تو نماز نہیں چھوڑے گا، کھانا بھی کھائے گا نماز بھی پڑھے گا، اب میں کیا کروں، کیسے بھیگا؟ آپ دیکھیں گے بندہ ایک جملہ بولے گا، وہ کہے گا جی کھانا رکھو، میں فٹافٹ جلدی جلدی نماز پڑھ لوں، پھر تسلی سے کھانا کھاتے ہیں. تسلی سے کون سا کام کریں گے؟ بولیے جی. اور نماز تسلی سے نہیں پڑھتے. دیکھیں ہر بات کیسا اس نے استعمال کیا. اکثر میں نے بڑے بڑے نیک لوگوں کو دیکھا ہے، تسی رکھو جی میں فٹافٹ آئیے دو رکھو، دو سجدے کر رہا ہوں، پھر بیٹھ کے آرام سے کھانا کھاتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں آرام سے تسلی سے. کیا کام؟ شیطانی کام. اب شیطانی ہو گیا نا، تو شیطان نے رحمانی کام میں اجرت پیدا کروا دی. اصول کیا تھا؟ شیطان کو جھڑکنا کیسے تھا، بھگانا کیسے تھا؟ آپ کہتے ہیں جناب ایسا کریں، کھانا رکھیں، پہلے جلدی جلدی کھانا کھا لیتے ہیں، پھر تسلی سے نماز پڑھتے ہیں. کوئی کھانا جلدی کھا لے کوئی گناہ تو نہیں ہے نا، لیکن نماز تسلی سے پڑھنا یہ نیکی. دیکھیے اس نے کس انداز میں یہاں سے بھی آپ کو ذکر مان دیا. 3 چیزیں ہو گئی. چوتھا بات، جب وہ دیکھتا کہ یہ تینوں بار میرے استعمال کیے لیکن کام نہیں بنا، یہ بندہ پھر بھی وقت پہ تسلی سے نماز پڑھنے پہنچ گیا ہے، نیکی کا کام کرنے، خیر کے کام پہ چل نکلا ہے. اب وہ چوتھا حربہ استعمال کرتا ہے اور وہ اس آپ کے نیکی کے کام میں ریاکاری پیدا کروا دیتا ہے، دکھاوا پیدا کروا دیتا ہے. اب وہ کہے گا تسلی سے نماز پڑھنی ہے نا، جس کے بعد بیٹھا وہ بھی دیکھے صحیح بندہ سجدہ صحیح کرتا ہے، رکوع صحیح کرتا ہے. اب دھیان بار بار بندے کی طرف جا رہا ہے، بندے کی طرف جا رہا ہے. وہ دھیان کو وسوسے کے ذریعے بہکا کو رکھ لے گا، اللہ کی طرف نہیں جانے دے رہا. اب وہ نماز میں بندے تسلی سے پڑھی، مگر تسلی کے بیچ میں خدا کم اور بندے زیادہ آ گئے. یہ لیکن پھر اس کا بار چل گیا اور ریاکار کو اللہ معاف نہیں کرتا. اچھا ایک بندے نے کہا میری ایسی میں ریاکاری بھی نہیں ہونے دیتا، اخلاص، اور پوری نماز پڑھتی ہے، نیکی کا کام، خیر کا کام اس نے پورے اخلاص سے کرتا ہے، شیطان کو داخل نہیں ہونے دیا. اس نے کوئی بات نہیں، ابھی بھی بچہ لگتا ہے، ابھی دیکھ میں کیا کرتا ہوں. اس کے بعد جناب 4 بندوں میں بیٹھے گا، سامنے بے نمازی بیٹھا ہوگا، ایک دم بابا جی گرج کے اوئے نماز نہیں پڑھی، تو کو بندے کا پتر ہے. اپنی عبادت میں غرور، میں نمازی ہوں جی، تو نمازی نہیں ہے. تانا، یہ جو تانے دلوائے جاتے ہیں بے نمازیوں کو، حالانکہ نیکی کے کام میں تانا نہیں ہوتا، عزت سے خیر سے ہوتا. پیارے بھائی جان آئیے چلتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنی چاہیے، اچھی بات ہے. لیکن بابے ہمارے خوراک یا نمازی کوئی بھی ہو، ایسے گھر میں بچوں کو دیکھیں گے اور تو چلے آ جا، تو بے نمازی تو بڑے ہٹ تیری اوقات ہی. اپنی عبادت کو وہ یہ نہیں کرے میں نمازی، اس کو بے نمازی کہہ کے اپنی نماز جدا رہے. اس کو عجب یا تکبر کہتے ہیں. آپ لوگوں کو کہتا ہے 4 باروں سے بچ گیا، 5ویں تو نہیں کرتا، یاد لایا کروا دے گا. اور اگر اس 5ویں میں بھی آپ بچ گئے، آپ نے کہتے ایسی کی تیسی، میں نہیں کسی کو دانا دوں گا. بے نمازی کو بھی نمازی کو دوں گا، بڑے ناسی انداز میں، مسلح انداز میں، صحیح طریقے سے، تانا اور کردار کشی کر کے نہیں. کہتا چلو اور آگے بڑھا. اب وہ لوگوں کو کیا ہوتا ہے، اب بندے نے دیکھیں وہ عبادت سے متنفر بھی نہیں ہوا، اس نے اس میں تعجیل عجلت بھی نہیں کی، تاخیر بھی نہیں کی، اس نے اس کے اندر ریاکاری بھی نہیں شامل ہونے دی، اس نے اس میں اخلاص میں بھی کمی نہیں آنے دی، اور اس نے اس کے اندر کوئی رونق تکبر اس کا بھی چھائبہ نہیں ہونے دیا. اب کیا ہوتا ہے، اب نمازی صاحب، حاجی صاحب، نیک صاحب وہ 4 بندوں میں بیٹھے اور 7 بندے نے تعریف کی، وہ فلانے صاحب بڑے اچھے ہیں، ماشاءاللہ جی کمال کے آدمی ہیں. اس کا اپنا بھتیجا تھا، انہوں نے کہا جی وہ میں نے ایک بندہ دیکھا بڑا اچھا آدمی تھا، اور یہ چاچا جی بیٹھے وقت دانت کچھ رہے ایسے کر کے. کہتے ہیں یار میں بھی تو بڑے جگہ کروں، میرا ذکر کیوں نہیں ہو رہا. شہرت پسندی، تعریف پسندی، اچھے کپڑے پہن کے کیا، صحیح بن سنور کے کیا. اس نے کہا جی سنائیں جی. دیکھو بیگم کہتا میں آج کیسا لگ رہا ہوں، ٹھیک ہی لگ رہے ہو جی، تھوڑی زبان ہی کالی. تعریف سننے کی تعریف،
شہرت کی خواہش، پاپولیرٹی کا گراف اوپر جانا چاہیے، یہ اس کا آخری اور فائنل حملہ ہوتا ہے لوگوں. اور یہ 5 منٹ سے سارے باروں میں بچنے والا بھی اکثر یہاں پہ لٹ جاتا ہے. یہ دیکھو میں نے اس کے ہتھ کنڈوں کی پوری سیریز ایک ترتیب سے آپ کے سامنے رکھی. اب سوال پیدا ہوتا ہے اس کے ہتھ کنڈوں سے بچنے کا طریقہ کیا. ہمارے صوفیہ اور افاضل میں بڑی محنت، بڑی محنت، اور میں اس میں سے 3 طریقے آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اختصار کے ساتھ. 3 منٹ میرے پاس ہیں اور 3 طریقے. اچھا، آپ کسی بندے کے گھر جاتے ہیں، اس بندے نے آگے خطرناک کتا رکھا ہوا ہے اور وہ کتا آپ کا راستہ روک لیتا ہے، بھونکنا شروع کر دیتا ہے، آپ کو اس کے دروازے سے اندر نہیں جانے دیتا. اب آپ کے پاس 3 آپشن ہوتی ہیں. کتنی آپشن؟ توجہ ہے، 3 آپشن. پہلی آپشن کہ آپ جدھر سے آئے تھے واپس ادھر ہی واپس چلے جائیں، ملے ہی نہ، کتے سے جان چھوڑ جائے. دوسرا یہ طریقہ کار ہے کہ آپ کتے سے لڑ پڑے. اب کتے سے لڑ کے آپ اپنے آپ کو زخمی کروا دیں گے، کپڑے پھاڑ دے گا وہ، آپ کے خراشیں ڈال دے گا، تو پھر آپ اگلے سے ملنے کے قابل رہیں گے، بولیا تو بگڑ جائے گا، پھر بھی الٹیمیٹ آپ کو واپسی کرنی پڑے گی. دوسرا یہ طریقہ کار ہے. اور تیسرا طریقہ کار یہ کہ کتا بھونکا، آپ نے مالک کو آواز لگائی، مالک ذرا کتے کو سنبھالنا، باندھنا، رسی پٹا ڈالنا، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. اور مالک سامنے آ کے صرف کہے گا کتے کو صرف کہے گا کتا وہ کچھ ہلاتا ہو کہ کونے میں جا کے بیٹھ جائے گا. آپ آرام سے، کتا دیکھ رہا ہوگا، آپ مالک سے ملیں، آرام سے اس کے دسترخوان میں بیٹھے، کھائیں پیئیں، کوئی مسئلہ نہیں. اب مجھے بتائیں ان تینوں میں سے سب سے اچھا طریقہ کون سا ہے؟ آواز دینا، ندا لگانا مالک کو، مالک مجھے بچا اس سے. اور مالک کے ایک اشارہ کرنے کی دیر ہے، آپ کو کوئی محنت نہیں کرنی، آپ نے صرف رابطہ مالک سے کرنا ہے، باقی کام مالک کا ہے. راستے سارے صاف ہو جائیں گے، کھل جائیں گے. آپ لوگ صوفیہ عرفاء فرماتے ہیں، اے بندے اس شیطان دشمن سے تیرا بچنا بڑا مشکل ہے، لہذا تو اس سے اگر بچنا چاہتا ہے تو تجھے ملنا اپنے رب سے ہے. یہ کہتا ہے میں صراط مستقیم کی راہ میں گھات لگا کے کتے کی طرح تمہیں کاٹنے بہکانے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں. تو اگر راستہ پلٹ جائے گا تو پھر بھی رب سے دور ہوگا، اس سے لڑنا شروع کرے گا. خدا جانے یہی تمہیں گرا دے، تم کیسے بچ سکو گے؟ آپ تیسرا راستہ اختیار کر، تو سیدھا اپنے مالک کو بولا گا، مولا میں تجھے ملنا چاہتا ہوں، اس کتے کو باندھنا تیرا کام ہے، تجھ سے ملنا میرا کام. اور اللہ بڑی طاقت والا، وہ صرف کہے گا کوچے لڑاتے ہوئے کونے میں سائیڈ پہ ہو کے بیٹھ جائے گا. اب وہ کہے گا آجا بندے، جس سے ملنے آیا ہے اس کی رحمت تیرے استقبال کے لیے کھڑی ہے. یہ ہے یہ جو میں نے پہلے بتایا، ہاتھ یوں کر کے، کیونکہ آپ کے ہاتھ اور اس کے درمیان شیطان، یا اللہ آ گیا تیرا بندہ، بچا اس سے لائے. تو کتوں سے مالک کی بچایا کرتے ہیں. یہ کتا بھی ہمیں نہیں چھوڑا ہوا دنیا میں، ہم نے کس نے چھوڑا ہے؟ کس نے چھوڑا ہے؟ جس نے چھوڑا ہے اسی سے رابطہ کرے گا، وہی بچائے گا. دوسرا طریقہ شیطان سے بچنے کا بابے کے نام وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حفاظتی راستہ بتایا ہے. جس راستے میں ایسے بیریئر لگے ہوئے ہیں اس راستے میں کہیں شیطان آ ہی نہیں سکتا. اب مسئلہ ہی نہیں، اب وہ راستہ جس میں کتا آ ہی نہیں سکتا، سیدھا مالک کو راستہ دے دے گا. وہ راستہ ہے سنت مصطفیٰ کا راستہ. جو بندہ اپنے ہاتھ، اپنی زبان، اپنی آنکھ، اپنا کان، اپنے پاؤں، اپنا وجود کا ایک ایک انگ، رنگ، ڈھنگ، حرکت سنت مصطفیٰ کے قالب میں ڈھل جاتا ہے. ہر سنت ایک حفاظتی راستہ، حفاظتی باڑ ہے. جو اپنے آپ کو لوگوں سنت مصطفیٰ کے حصار میں رکھ لیتا ہے، شیطان اس سے دفاع ہو جاتا ہے. وہ سنت مصطفیٰ کا حصار وہ راستہ ہے کہ چلنے والا کسی اور گھر میں نہیں، سیدھا اللہ کی دہلیز پہ جا پہنچے. یہ دوسرا محفوظ ترین راستہ ہے. اور تیسرا اور آخری راستہ بتا رہا ہوں، تیسرا اور آخری راستہ وہ ہے کثرت ذکر کرنا. یہاں سے ہمارا اگلا مضمون اگلے جو میں شروع ہوگا، کثرت ذکر.
بس میں بھول گیا تو مجھے یاد دلا، تو بوڑھا بندہ بھول جاتا ہے۔ لیکن میں ایک بات جاتے جاتے ضرور دہرانا چاہوں گا، میں نے پیچھے کہا شیطان کے باروں میں ایک بار ہے کہ آپ سے کاموں میں جلدی عجلت کروانا، جیسے ابھی ہر بندہ چاہتا ہے نماز جلدی جلدی پڑھانے والا بڑا ہم فارغ ہو کے چلے جائیں، یہ بھی دیکھیں بات اور اس میں انتظامیہ سے میں سارے بندے آ جاتے ہیں، معذرت سے میرے جملے کو سمجھیں، میں جو دلیل بات دے رہا ہوں ناراض نہیں مرتبہ سے بھول کے دیکھ رہے ہیں۔ اب گرامی غور کریں۔ اچھا، رسول کائنات نے 5 چیزوں میں اجرت کا حکم دیا، میں صرف وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ یہ یاد رکھیں ان میں ہم اجرت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، جہاں اجرت کرنی ہے وہاں ہم کیا کرتے ہیں اور جہاں نہیں کرنی وہاں ہم کیسے کرتے ہیں، یہ بڑا فرق ہے۔ حضور نے فرمایا جب کسی کی بیٹی جوان ہو جائے اس کی شادی میں جلدی کرو۔ ہر بندہ اپنے گھر میں رہے، جوان سے بیٹی کتنی عمر میں ہوتی ہے والے کی، اور شادیاں کس عمر میں جا کے ہوتی ہیں؟ حضور نے کہا جلدی کرو، بیٹی دہلیز پر ہو۔ ہمارے پرانے بابے بڑی جلدی کرتے تھے، وہ کہتے ہمیں نیند نہیں آتی، حالانکہ ان کی حدیثیں نہیں پڑھے ہوئے تھے۔ اب پڑھائیاں لکھائیاں نوکریاں، اس کے بعد رشتوں کی تلاش، پھر خدا جانے کیا 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 میرج بیورو سینٹر، اور پھر 25 30 35 سال کی عمریں۔ نمبر 2، حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی سے قرضہ لے لو تو اس کو لوٹانے میں جلدی کرو، یا قرضہ دے کے ساری زندگی پھر دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، دینے والا کہتا ہے پہلی آخری غلطی نہیں کی۔ دو چیزیں۔ تیسرا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر گھر میں جنازہ ہو جائے، کوئی بندہ مر جائے تو مرحوم کو جلدی قبر تک پہنچاؤ۔ یہاں کہتے ہیں جلدی کی اترے آنا جناب، کراچی کو آنا۔ حضور کے فرمان پہ عمل کر رہے ہیں یا اپنی رسم و رواج پر؟ چوتھی چیز آقا علیہ السلام نے فرمایا، بڑے غور سے سننے والے، جب مہمان آپ کے گھر آ جائے، اس کو اپنے بلایا ہو، اس کو کھانا فوراً کھلاؤ، جلدی کرو۔ یہاں ولیمے کے کارڈ میں لکھا ہوتا ہے کھانا 1 بجے اور بندے 4 بجے تک یوں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ اشارہ دیا میں نے آپ کو، مثال کھانا جلدی کھلاؤ۔ اور 5ویں اور آخری بات حضور نے فرمایا اگر گناہ ہو جائے تو معافی مانگنے میں تاخیر نہ کرو، اللہ سے جلدی توبہ کرو۔ وما علی